آگے نکل کے اس لیے مشہور ہو گئے. لیکن ایسی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ سب غلط, 2 نمبر. میں نے کہا اب یہ لائے گا اوریجنل وہ والی خلافت جو خلفائے راشدین لے کر آئے تھے, باقی سارے کیا کر رہے تھے, گھاس کھا رہے تھے. ایک سے میں نے کہا بھائی یہ بنو امیہ کی بھی اسلامی حکومت تھی, بنو عباس کی بھی اسلامی حکومت تھی, اور خلافت عثمانیہ بھی اسلامی حکومت تھی, اور جو مغلوں کی حکومت تھی اس میں بھی قانون اسلامی تھا. کہہ رہے ابے یہ اسلامی نہیں تھا, یہ فقہی تھا. فقہی کیوں فقہی کہہ رہے, کہیں حنفیت قائم تھی, کہیں شافعیت تھی, کہیں حنبلی, یہ تو فقہ کی حکومت تھی, اسلام تھوڑی تھی. عجیب پاگل پنے والی بات ہے. تو یہ فقہ اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فقہ تورات و انجیل سے اخذ کیا ہے, وہی اسلام ہے جس کو فقہا نے بیان کیا اور فقہ کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا, وہی لا کی شکل میں نافذ ہو گیا. تو اس طرح کے اسکالرس کو جب انسان سنے گا تو مثبت سوچ پیدا ہوگی یا منفی؟ بولو. اور جب یونیورسٹیوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں, لڑکوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں, جو نئی جنریشن جب ایسا منفی سوچ لے کے وہ بڑی ہوگی تو اس سے کوئی خیر کی امید مت رکھو. میرے بھائی ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے. اگر آپ صرف لڑائیوں کی ہی تاریخ پڑھو گے تو پھر تو آپ کو لگے گا مسلمان لڑتے ہی رہے ہیں, کیونکہ 1400 سال کی لڑائیوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا نا. اور آسان مثال دیتا ہوں, آپ میں سے کسی کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہوں گے, کسی کو 25 سال, کسی کو 20 سال, کیا خیال ہے ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے اپنی بیگم سے جب رخصتی ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے جس دن جھگڑا ہوتا آپ کسی کتاب میں لکھ دیتے, کہا میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا, جواب میں اس نے سینڈل ماری. ٹھیک ہے, آج تاریخ ہے فلاں تاریخ, اتنے بج کے اتنے منٹ میں نے یہ والی گالی دی, رپلائی میں یہ والی گالی آئی. یعنی جب جب پھڈا ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو. 30 سال میں ایک چھوٹی سی کتاب تو بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب وہ کتاب جب بعد میں کوئی پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا, یہ تو گدھے کے بچے ہیں, انسان کے بچے ہیں ہی نہیں یہ. حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے, 8-10 بچے ہو چکے ہوں گے آپ کے, لیکن کیا ہے, تاریخ لکھنے والے نے لکھی ہی کتاب لڑائیوں پر ہے. تو آپ کو یہ لگے گا کہ حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے, مثالی شادی ہوگی آپ کی, بڑی مثالی شادی ہوگی آپ کی, 8-10 بچے بھی اگر کسی مثالی شادی میں نہ ہو تو پھر کون سی شادی میں ہوں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ میرے پاس آتے ہیں نا میاں بیوی کا کیس, بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کبھی بنی نہیں ہے, 6 بچے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے, کبھی ہماری بنی نہیں ہے. عورت کہتی ہے اس نے مجھے کبھی محبت دی نہیں ہے. تو میاں بھی کہہ رہا ہوتا ہے آج تک کبھی تمیز سے بات کی نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا رپورٹ تو یہ ہے, اب میں اس رپورٹ کو مانوں یا آپ کی رپورٹ کو مانوں؟ اتنی نفرت ہوتی تو 6 بچے کیسے ہو جاتے میرے بھائی؟ اتنی نفرت اگر ہوتی تو شیطان ہے جو بیچ میں بلا وجہ کی غلط فہمیاں ڈال رہا ہے. اس کا مطلب چل رہی ہے زندگی کی گاڑی. خیر, تو کچھ لوگ نا مسلمانوں کی تاریخ میں جو لڑائیاں ہیں, عبداللہ بن زبیر کا جھگڑا ہوا تھا, اور پھر حجاج بن یوسف کا جو ظلم اس نے کیا, اور وہ پوری ہسٹری سے وہ ساری چیزیں نکال کے پڑھتے رہتے ہیں, پبلک کے سامنے لاتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم انسان کے بچے نہ تھے, نہ ہیں, نہ کبھی بن سکتے. میرے بھائی اگر اتنے ہی ہم برے ہوتے, اتنے برے ہوتے, تو کیا ہماری اتنی عظیم الشان حکومتیں بنتی؟ بنو امیہ کے دور میں جو حکومت قائم ہوئی ہے نا, حکومت آپ کہہ سکتے ہو ظلم کی بیس پہ حکومت تھی. نہ ظلم کی بیس پہ اتنی بڑی ریاست قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارا بادشاہ ظالم ہے, کمبخت کا بچہ ہے. وہ ہر آدمی اپنا مفاد پرست ہوتا ہے, وہ اپنا فائدہ لے کے نکل لیتا ہے. ہمیشہ اتنی بڑی طاقت ویژنری لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور ویژنری لوگ جس کا ویژن اچھا ہو, پرسنل لائف میں جیسا مرضی ہو, جب ویژن, میں ایک مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے آج دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے انڈیا پاکستان کی. کتنے لوگ ہیں جن کو آرمی چیف سے 20 قسم کے اختلافات ہیں, لیکن ملک سے محبت کرتے ہیں. کیا خیال ہے, ملک سے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لڑائی میں سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کیوں؟ ویژن کوئی شخصیت نہیں ہے, ویژن کیا ہے؟ کنٹری ہے. تو ویژن کے پیچھے لوگ قربانیاں دے دیتے ہیں, شخصیتوں کے پیچھے کوئی نہیں دیتا قربانی. دیتے ہیں لوگ, کچھ لوگ دیں گے, کچھ مخالفت کریں گے. ہٹلر ایک شخصیت تھی نا, اس کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی, کیسی مار کھائی آخر میں آ کے, خودکشی کر کے مرا ہے وہ, کیونکہ کوئی ویژن نہیں تھا. اور اگر ویژن تھا بھی وہ بیوقوف بنانے والا ویژن تھا کہ دنیا پہ ہم نے حکومت کرتی, ہم جرمن ہیں, ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, اور ہم ویسے ہیں اور ویسے ہیں. یہ سب کو پتا تھا بیوقوف بنا رہا ہے ہمیں. کیوں؟ ہم کیا الگ سے کوئی سونے کے والے کھا کے بڑے ہوئے ہیں بھائی؟ ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے پولینڈ والے ہیں, جیسے فرانس والے ہیں, جیسے برطانیہ والے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہیں نا. لیکن غلط چیز پہ جو چیز قائم کی تھی اس نے ظلم بھی بے انتہا کیا, اور ایسا ریورس گیئر لگائے
کہ ایسا جرمنی انسان کا بچہ بنا, ایک جاپان کو بھی ریورس گیئر لگا اور ایک جرمنی کو بھی ریورس, دونوں سے زیادہ نیک دنیا میں آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں. تو یہ نیک ان کو قرآن و سنت نے نہیں بنایا. یہ جب رشیا نے چترول لگایا نا, ایک طرف سے رشیا نے کوٹا, ایک طرف سے امریکہ نے کوٹا, دونوں طرف سے فوجیں آگے مل گئی تھی اور جرمنی بیچ میں پس گیا. اور وہ ہٹلر کی جو باتیں تھی اور پروپیگنڈے اس کے ہو رہے تھے, ہم یوں, وہ جا کے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, رپورٹ یہی ہے, پتہ نہیں خود مارا ہے یا کس نے مارا ہے, واللہ عالم. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میرے بھائی. جب ہماری امپائرز قائم ہوئی ہیں دنیا میں, 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, 100 سال گزرے ہیں. آپ خلافت عثمانیہ کے تحت جو کنٹریز آتے تھے, کبھی ان کنٹریز کو آپ گوگل پہ سرچ کرو, کہاں تک انگریز کہتے تھے گریٹ عثیمین, گریٹ سلطنت. اور یہ ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال حکومت قائم ہوئی ہے, یہ کیا چھوٹا ملک تھا؟ پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا برما, دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھی یہاں پہ. چائنا پہ ہم نے حکومت کی, آج بھی چائنا میں بے شمار مسلمان ملیں گے آپ کو. تو یہ جو اتنی بڑی حکومت, اور بنو امیہ کے دور میں بادشاہ نے, اس وقت بنو امیہ کا جو ملک تھا, اس نے کہا تھا کہ اے بادل, تو بادل جا رہا تھا نا اس کے اوپر سے, وہ کہتا تھا کہ کہیں بھی برسے مجھے غم نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں جہاں برسے گا پیداوار کا جو ٹیکس ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ میرے پاس آئے گا. تو یہ سارے ہی 2 نمبر, سارے ہی چور اچکے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک شاندار ماضی ہے. اسی میں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں, امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں, امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامہ البیرونی پیدا ہو رہا ہے. اور ایک ہندو کا میں نے خود یہ کلپ سنا ہے, ایک ہندو اسکالر ہے, بڑے انصاف کی بات کی اس نے کہا کہ آج آپ کو نا 100-150-200 سال میں آپ کو 400-500 سال, 15ਵੀਂ صدی عیسوی کے بعد انقلاب آیا نا یورپ میں, اس کے بعد آپ کو ہر فیلڈ میں سائنٹسٹ ملیں گے, آپ کو مسلمانوں میں بھی, انگریزوں میں بھی, جیپنیز میں بھی, فرینچ میں بھی, ہر طرح. لیکن آپ ذرا 500-600 سال پیچھے چلے جاؤ نا, ہر فیلڈ میں, سائنس کی کسی فیلڈ میں بھی اگر نام آتا ہے, صرف مسلم اسکالر. دنیا پہ سکہ ہی صرف اور صرف ہمارا چل رہا تھا, تہذیب صرف تھی ہی ہمارے پاس. اتنا شاندار ماضی, اور سارے کرپ, سارے 2 نمبر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لڑائیوں والی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آپ اگر علمی کارناموں والی کتابیں پڑھو گے تو آپ کا دماغ مثبت بننا. بنو امیہ کے سے ہمیں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن یہ نہیں کہ سارے ہی غلط تھے. محمد بن قاسم بھی لٹیرا, چور, ڈاکو, صحیح ہے نا بھائی. 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کرنے والا چور اچکا, وہاں موبائل سنیچنگ کر رہا ہوتا, وہ موبائل گلیوں میں وہ کر رہا ہوتا. اس کو ایک دفعہ نقشہ دیا ہے اس نے, بادشاہ نے, جو خلیفہ تھا نا, کہ یہ علاقہ ہے, تو اس نے ایسے نقشہ پڑھا ہے, کوئی گوگل میپ نہیں, اور اس کے دماغ میں ازبر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب بنو عباس کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے بنو امیہ کے سب لوگوں کو, جو بھی سرکردہ لوگ تھے, ان کو قتل کیا, انتقام لیا, یہ غلط کیا. لیکن بنو عباس میں, اس غلط میں بہت سے اچھے لوگ بھی تھے. بنو عباس کے دور میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, میں نے ایک دفعہ اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا, میرے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں ہمارے یہاں. یہ جو انقلاب آیا ہے نا یورپ میں 15ویں صدی کے بعد, جو وہاں سائنسی انقلاب آیا ہے, یہ انقلاب کی وجہ بھی ہم بنے ہیں. ورنہ ابھی تک عیسائیت رہتی, وہاں وہ پادریوں کا وہ جاہلانہ نظام رہتا, جو پادریوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ گورے ہماری یونیورسٹی میں جب پڑھنے کے لیے آتے تھے, بولتے تھے ایک ان کے مسلم اسکالرز ہیں, کیسی نالجیبل باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے یہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں, مذہب اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور دنیاوی علوم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک ہمارے یہاں جب جاؤ تو پادری کہتا ہے زمین کو گول کہنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اور اتنے, وہ تو تحریف شدہ کتاب تھی نا ان کی, اور پادریوں نے کہا گناہ بھی ہوگا تو ہم سے آ کے معاف کرواؤ, اللہ کو نکال دیا انہوں نے, اور عقائد بھی غلط. وہاں سے تو انقلاب آیا بھائی, مذہب کو ریاست سے کیا کرو, الگ کرو. پھر انہوں نے 180 یو ٹرن لیا, بالکل ہی 180 ڈگری پہ چلے گئے, مذہب کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کا نتیجہ نکلا سائنسی ترقی تو کر لی, لیکن تہذیب مارکیٹ سے شارٹ. شراب, زنا, ابا اما اولڈ, وہ جو سیٹ اپ چلتا رہتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں. تو ہماری وجہ سے ہی تو ان لوگوں کو بار بار میں ایک شعر سناتا ہوں نا, علامہ اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھے نا. میں تو جرمنی میں علامہ اقبال کا گھر اسپیشل دیکھنے کے لیے بہت دور گیا تھا. مجھے پتا چلا نا جرمنی میں فلاں شہر میں علامہ اقبال کا گھر ہے, یہاں آ کے بیٹھا کر, میں نے کہا لے کے چل بھائی ہمیں. ہم گئے, پھر وہاں اقبال کا ہم نے گھر دیکھا. جرمن نے بڑی ویلیو دی علامہ اقبال کو بھائی, بڑی عزت دی ان لوگوں نے. تو علامہ اقبال یورپ میں بہت رہے ہیں. آپ یہ سیالکوٹ میں جائیں نا, علامہ اقبال کی جو تاریخی چیز, ان کی انگلش رائٹنگ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے, یار کیا انگلش تھی, اور کیا اردو تھی, کیا فارسی تھی, کتنی زبانوں پہ. جرمن بھی آتی ہوگی جب جرمنی میں رہے ہیں. تو اقبال نے جو کہا نا, جب یورپ گئے علامہ اقبال, تو انہوں نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھیں یورپ میں, تو دل ہوتا ہے سپارہ.
کہتے ہیں میں نے جب یورپ میں گیا ان کی لائبریریوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھی تو میرا دل ٹکڑے ہو گیا کہ ہائے، یعنی کیا ہماری چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں تفسیروں کی کتابیں دیکھی تھی؟ ابے بھائی علامہ اقبال جب یورپ کی لائبریری میں گئے تو ان کو امیر 4 شادیوں والی کتاب نظر آئی تھی. ہیں یورپ نے جو فائدہ اٹھایا وہ تو ہماری میتھ، سائنس، بایولوجی ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور بہت سے ہمارے سائنسدانوں کے نام انہوں نے مس کر دی. اور خلافت عثمانیہ بھی کیوں ختم ہوئی ہے؟ وہ پھر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس سے ختم ہوئی ہے. وہ غلطیاں آپ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وہ غلطیاں یہی تھی کہ اسباب سے ہم غافل ہو گئے، روحانیت کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا. ہر چیز میں استخارے نکالو. اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرو نہ جی استخارے نکالو. وہ ایک سنا ہے کہ بحری جہاز خریدا تھا، وہ بحری بیڑا خریدا خلافت عثمانیہ نے نا، تو اس کو پورٹ پہ لگنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ پہلے اس میں ختم بخاری ہوگا، برکت کے لیے ختم بخاری ہوگا، پھر یہ پورٹ پہ لگے گا، قرآن خوانی ہوگی. اور یورپ دنا دن ترقی کیا جا رہا تھا، میزائل بنایا جا رہا تھا، بم بنایا جا رہا تھا. ہمارے یہاں پہلے ہر بم پہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ. ایز اٹ از اس طرح نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی سوچ بن چکی تھی. اسباب سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تو پھر انتقام لیتا ہے بھائی. اور پھر دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ بنی فنٹر گیری. لڑائی چل رہی تھی جرمن کی، جس میں ایک طرف جرمنی تھا ایک طرف برطانیہ تھا. دونوں کی جنگ تھی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نے فنٹر بن کے کس کے اتحادی بن گئے؟ جو ماہرین ہے نا، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، ان کو پڑھا کریں آپ. انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں اس تجزیے میں یہ بھی ہے کہ خلافت اس جو پہلی جنگ عظیم میں بلا وجہ کود پڑی. وہ بھی جذباتی لوگ نا، جذباتی لوگوں نے اٹھایا ہوگا خلیفہ کو، لڑو تم بھی، ہمیں تو ہم پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے. بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو، آپ کے پاس اتنی تیاری ہے نہیں ہے تو پہلے تیاری کرو، اور آپ کو اس جنگ میں لڑنے کی شریک ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. لیکن وہ جرمنی کے اتحادی بنے، جرمنی گیا تو خلافت بھی گئی ہماری. اب ایک تحریک ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا، آج کل وہ خلافت کی بہت تحریک چلا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور بہت جگہوں پہ خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے خلافت لانی ہے، اور ان کا مرکز پتہ ہے کہاں ہے؟ برطانیہ میں. ان کا مرکز کہاں ہے؟ لیکن اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی، فوج میں بڑی محنت کر رہے ہیں کہ ہم بغاوت کر کے خلافت لے کر آئیں گے. اور 20-30 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ایک دن میں نے کسی سے کہا کہ آپ لوگ جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہو، اور مصر میں بھی ان کی تحریک چل رہی ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے فوج میں کہ فوج کو بغاوت پہ اکسانا کہ ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے. میں نے کہا جس برطانیہ میں تمہارا ہیڈ کوارٹر ہے وہ تو ہماری خلافت کا خاتمہ کرنے والا وہ ہے. ہماری خلافت کا خاتمہ اس برطانیہ نے کیا ہے، اور برطانیہ ہیڈ کوارٹر بنا کے اسلامی ملکوں میں خلافت لا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ لیبل لگا رہا ہے خلافت کا. مقصد یہ ہے کہ بڑی خلافت کو تو توڑ دیا، جو چھوٹی چھوٹی خلافتیں کے سانسے چل رہے ہیں نا اس وقت خلافتوں کے، آپ اس کو خلافت کہیں یا ملوکیت کہیں، جو بھی کہیں، جو چھوٹی موٹی حکومتیں چل رہی ہیں ان میں بغاوت کروا کے ان کا بھی بیڑا غرق کر دو، تاکہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے ختم کر دو. تو ہم لوگ اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں کسی اور کا، اور وہ ساری قرآنی آیتیں بھی یاد. اور میں نے کہا بھائی تمہارا مرکز، جیسے قادیانیوں کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. تو میں ان قادیانیوں سے بولتا ہوں کہ نبی معاذ اللہ، ہمارے نبی کی مدد کے لیے ایک نیا نبی آیا معاذ اللہ، اور برطانیہ میں بیٹھ کے وہ ہمارے نبی کا سپورٹر، اس کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں. یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچو، ہمارے سامنے یہ منجن. دیکھو ایک تو ہر بات تمہیں دوبارہ سے بتانی پڑتی ہے. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی آیا وہ اصل میں ذلی، معاذ اللہ نقل کفر، ذلی نبی ہے، اسلام کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے. اسلام کو خطرہ سب سے زیادہ کس سے تھا؟ برطانیہ سے، جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا. یہی ہے نا. تو جو نبی کی مدد کے لیے آیا وہ شیلٹر کس کا یوز کر رہا ہے؟ جس سے لڑائی تھی اسی کا شیلٹر یوز کر رہا ہے. آج برطانیہ قادیانیوں کی سرپرستی چھوڑ دے تو ان کی خلافتیں جو چل رہی ہیں نا، پہلا خلیفہ، دوسرے خلیفے، آپ نے دیکھو یوٹیوب پہ دیکھو، پہلا خلیفہ بھی برطانیہ میں ملے گا آپ کو، دوسرا خلیفہ بھی کہاں ملے گا. اتنی سپورٹ تو ہمارے